تو قرآن خوانی کا حکم کیا ہے، اور قرآن خوانی جو مروجہ طریقے پر چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ ایصال ثواب برحق، اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب اور ایک ہوتا ہے مغفرت۔ اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور دوسری چیز ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اس میں بیٹر کیا ہے، ایصال ثواب یا پھر مغفرت کی دعا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے مغفرت مانگنا، اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے ایصال ثواب سے۔ حالانکہ ایصال ثواب جائز ہے، درست ہے، کرنا چاہیے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں یہ آیا ہے کہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو جو ہے مالی، بدنی، زبانی عبادات کو انجام دے کر اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن مغفرت ان کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا، جب بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھے تو فوراً اللہ سے اپنے مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا مانگی جائے۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی زندگی میں، کیونکہ مغفرت کے محتاج جس طریقے سے مرحوم ہیں اسی طریقے سے زندہ لوگ بھی ہر آن مغفرت کے محتاج ہیں، ہم سب بھی ہر آن اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت کے محتاج، معاف کیے جانے کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماں باپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا سکھائی ہے۔ اور علماء نے اس کو اس طریقے سے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ کورٹ کچہریوں میں، جیلوں میں جو لوگ قصور بے قصور سب بند ہیں، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار جیل میں اور اس جیل میں رہنے والے شخص کے لیے اس کے کچھ رشتہ دار تو لائر سے بات کر کے اس کی ضمانت کی کوشش کریں، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے جو ملائی کی کوشش کرتے، ہر ہفتے ملائی پر جاتے ہیں، جیل میں مل کر آتے ہیں، اس کے لیے کھانا لے جاتے ہیں یا اس کے لیے جو بھی اس کی پسند کا ہے وہ کرتے۔ اب ان میں اگر پوچھا جائے کہ کون سا رشتہ دار اس جیل میں بند شخص سے زیادہ مخلص اور محبت کرنے والا ہے، تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ جو اس کی ضمانت کی کوشش کر رہا ہے، جو اس کو جیل سے نکلوانے کی تگ و دو کر رہا ہے، وہ زیادہ مخلص ہے، اس سے زیادہ اس کو فائدہ۔ اور وہ رشتہ دار جو اس کے لیے کھانا پہنچا رہے ہیں، کہیں چکن لے جا رہے ہیں، کہیں مٹن لے جا رہے ہیں، وہ گٹکا کھاتا ہے تو گٹکا لے جا رہے ہیں، بیڑی پیتا ہے تو بیڑی بھی، سگریٹ کا بھی، سب کا انتظام کر رہے ہیں، اور ہر روز ایک ملائی پر جاتے ہیں، کچھ پیسے دے کر آتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی بہتر کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کام جو ہے ایک ایسا کام ہے جو جس کا فائدہ ضمانت کی کوشش کرنے والوں کے مقابلے میں کم ہے۔ جب آپ نے یہ مثال سمجھ لی، اب یہی مثال سے اس کے لیجیے گا، ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے، کچھ لوگ تو مخصوص طور پہ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے کوئی کھانا ہو، پھل ہو، مٹھائیاں ہوں۔ حالانکہ ایصال ثواب جبھی ملتا ہے جب ہم کسی ایصال ثواب کا ہاں طریقہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اور اخلاص ممکن جبھی ہے جبکہ اس کو جتنا چھپا کر کیا جائے، اور چھپا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ہم نقدی سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، اور جو ہے پوشیدگی بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا ضرورت مند کی سب ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو ایصال ثواب کے لیے مخصوص کھانے یا مخصوص چیزیں
یا کپڑے لتے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یقیناً اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن ضرورت مند کی ضرورت ان سے پوری ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے مرحومین کے لیے ایک بڑا طبقہ جو ہے ایصال ثواب تو الحمدللہ کرتا ہے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، جو کہ سب سے اہم۔ مغفرت کی دعا کرنے والے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما، اے اللہ تو ان عذاب دوزخ سے، عذاب قبر سے ان کی خلاصی عطا فرما، ان کو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس طرح کی دعا تقریباً کی جائے، اور روز اپنی ہر دفعہ ہر وقت جب بھی ہاتھ اٹھے دعا کے لیے اپنے مرحومین کے لیے یہ دعا مانگی جائے۔ لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم دعا اپنے ہی لیے کم مانگ پاتے ہیں، اور تو مرحوم رشتے دار تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب سمجھیے گا کہ قرآن خوانی جو مروجہ ہوتی ہے، جو کہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے اور درست ہے، لیکن اس میں چند خرابیاں آتی۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ قرآن خوانی جو کرنے کرانے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب پہنچانے کے لیے پورے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ ثواب پہنچانے کے لیے پورے قرآن کا ہونا ضروری نہیں۔ ایک پارہ، دو پارہ، ایک رکوع، دو رکوع، ایک آیت، دو آیت، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کو بخشنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے پورا قرآن ہونا ضروری نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا جائے، بہت شوق اور ذوق سے اور رغبت کے ساتھ پڑھا جائے، بے دلی کے ساتھ ہرگز قرآن کریم نہ پڑھا جائے۔ عام طور پر ہم جو ہیں قرآن کریم کے شروع کے پر ادھر سے 1 سے لے کے 10 تک، اور ادھر 30واں، 27واں، 28واں، 29واں، بیچ کے پارے لینے سے ہم گھبراتے، حتیٰ کہ بیچ کے پاروں کو تو صرف، اگر میں یہ کہوں کہ جن کا روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول نہیں ہے تو وہ رمضان میں پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر شروع کے اور ادھر لاسٹ کے پارے یاد رہتے ہیں، بیچ کے پاروں کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہوتے۔ 18واں پارا کون سا، 20ویں کا کیا نام ہے، 19واں کا کیا نام ہے، 17 کا کیا نام ہے، 16 کا کیا نام ہے، یہ پارے ہمیں یاد بھی نہیں رہتے، اور ان پاروں کو پڑھنے سے گھبراتے بھی ہیں۔ جب پارے ہم لیتے ہیں تو کون سے لیتے ہیں؟ 1 سے لے کے 10 تک کو میں لوں گا۔ میں نے وہ میسج دیکھا اس میں 30 پہ بہت زیادہ، 30واں پارا، اس کی وجہ یہ کہ اس کو ہم یہ سمجھتے جلدی سے پڑھ لیا جاتا، کیونکہ اس کو ہم پڑھتے رہتے۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن کریم کا تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ کہ جتنا بھی پڑھا جائے شوق سے پڑھا جائے، رغبت کے ساتھ پڑھا جائے، بوجھ سمجھ کے ہرگز نہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن خوانی اور قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنے طور پر کرنا چاہیے۔ ہمارے جو سماج میں، دیکھیے میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جن کے یہاں پر قرآن خوانی ہوتی، وہ اب مسجد یا مدرسے سے بچوں کو بلا لیتے، یا محلے میں خواتین کو بلا کر اپنے گھر پہ جمع کر لیا جاتا، یا پھر پارے تقسیم کر دیے جاتے، تم یہ پارا لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو۔ ایسی صورت میں جنہوں نے قرآن خوانی کا نظم کیا ہوتا ہے وہ یا تو بالکل پڑھتے ہی نہیں، یا ان کے فیملی ممبر میں صرف ایک آدھی پڑھتا، بعد باقی کے نہیں پڑھتے۔ جو محرم میں قرآن خوانیاں کراتے ہیں یا 12 ربیع الاول میں قرآن خوانیاں کراتے ہیں، وہ خود جو ہے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے بس ہم نے پڑھوا دیا، یہ بس ہے جو ایک ذمہ داری ادا ہو۔ حالانکہ شوق محبت صحابہ، محبت اہل بیت تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے شوق سے زیادہ میں خود پڑھوں۔ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کرتے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اس میں
یہ سلسلہ آیا کہ اس پر کھانے پانی اور ٹفن تبرک کے نام پر کچھ دینے کو لازمی اور ضروری سمجھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو جتنے پارے پڑھتا ہے اس کو اتنے ہی پاروں سے زیادہ جو ہے تبرک ملتا ہے۔ 2 لڈو مل رہے ہیں تو کسی نے 6 پارے پڑھے تو اس کے 12 لڈو ہو گئے، کسی نے 8 پڑھے ہیں تو اس کے 16 ہو گئے۔ اب یعنی پاروں کے حساب سے جو ہے لڈو یا تبرک اس کو دیا جاتا ہے جو بھی پڑھتا ہے۔ تو حالانکہ 2 چیزیں، ایک تعلیم قرآن ہے، ایک تلاوت قرآن ہے۔ تعلیم قرآن یعنی قرآن کو سیکھنے سکھانے پر اجرت کا لینا یا اس کا بدلہ لینا جائز اور درست، لیکن تلاوت قرآن یعنی ریسائٹنگ دا ہولی قرآن، قرآن کریم کو صرف پڑھا جائے جس کو تلاوت قرآن کہتے ہیں، تلاوت قرآن پر بدلہ لینا، اجرت لینا، دینا جائز نہیں۔ دور عمر میں یہ طے ہوا، بہت ساری باتیں طے ہوئی، یہ اس میں سے ایک بات یہ ہوئی کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا گیا، کیونکہ اگر تعلیم قرآن پر اجرت لینا یا بدلہ لینا یا محنتانہ لینا نہیں ہوتا تو امت کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ کسی کو پڑھاتے اور اس کے عوض میں وہ محنتانہ یا مزدوری یا پیسے تنخواہ نہیں لیتے تو وہ ان کی زندگی کیسے گزرتی؟ یا تو وہ دوسرے کام کرتے، جب دوسرے کام کرتے تو پھر ان کے پاس پڑھانے کی فرصت نہیں ہوتی بلکہ وقت اپنا جو ہے اپنے روزگار میں لگ جاتا، تو امت کا بڑا نقصان تھا، امت جو ہے قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، درست ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ کل پوچھے گا کہ آپ نے انگلش کی کوچنگ بچے کو کروائی، میتھ کی کوچنگ کرائی، وہاں 1500 2000 بخوشی دیے، ایڈوانس دیے، اور حافظ جی کو، مولانا صاحب کو بچوں سے ان سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوایا، تو جو ہے 200 300 روپے دے رہے، وہ بھی وقت بے وقت دے رہے، تو اللہ پوچھے گا کیا قرآن کی اہمیت تمہارے دل میں نہیں تھی؟ تو تعلیم قرآن پر اجرت کو جائز قرار دیا گیا، کیونکہ اگر تعلیم قرآن پر اجرت نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ امت کا نقصان ہو جاتا۔ تلاوت قرآن پر اجرت کو ناجائز رکھا گیا کیونکہ اس سے نقصان نہیں تھا۔ مثلا فریم بہن نے کہا کہ میرے یہاں پر آپ کو پڑھ کے قرآن کریم پڑھنے آنا ہے اور میں آپ کو نہ پیسے دوں گی کیونکہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، اور نہ آپ لینا کیونکہ پیسے لینا آپ کے لیے جائز نہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں نہیں آ رہا پڑھنا۔ اب اس کے 2 آپشن ہوں گے، یا تو فریم بہن کہیں گی کہ اچھا زیادہ نقشے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں خود قرآن کریم پڑھ لوں گی، اب میں تمہاری محتاج ہی نہیں رہوں گی، یا پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس سے فرد کا نقصان ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت پر اجرت نہ ہونے سے فرد کا نقصان ہو رہا ہے اور جماعت کا اور امت کا نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ اس فرد کو بھی احساس ہوتا ہے اور وہ بھی تعلیم قرآن کی طرف آ جائے گا۔ تو تلاوت قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں۔ اب آپ کہو گے کہ ہم تو اس نیت سے کھلاتے نہیں ہیں، قرآن خوانی کرنے والے اس نیت سے تو کھلاتے نہیں ہیں، نہ اس نیت سے ناشتہ کراتے ہیں، تو یقیناً ایک فقہ کا قاعدہ ہے، المعروف کالمشروط، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو چیز مشہور ہو جاتی ہے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی کہ آپ جو ناشتہ کرا رہے، کھانا کھلا رہے یا آپ تبرک دے رہے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ آؤ گے تو آپ کو یہ تبرک ملے گا۔ اگر آپ نے یقیناً یہ آپ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کی نیت سے نہیں کھلایا، ہو سکتا ہے پڑھنے والے نے کھانے اور ناشتے اور تبرک کی نیت سے پڑھا، چلیے یہ بھی نہیں ہوا، تو آپ کا یہ کھانا اس وقت جو ہے محبت کی بنیاد پر کہلائے گا جبکہ آپ قرآن خوانی کرانے سے پہلے ان مسجد یا مدرسے کے بچوں کو ناشتہ یا پیسے یا تبرک پہلے بھی بھیجتے ہوں عام حالت میں، اور قرآن کریم پڑھنے بچے آئے اس وقت بھی آپ نے ناشتہ یا ان کو تبرک یا پیسے وغیرہ دیے تو جائے، لیکن آپ نے آج تک کسی بچے کو کچھ نہیں دیا، کسی قرآن خوانی کرنے والی کو کبھی بھی آپ نے کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہیں دیا، صرف قرآن کریم کے پڑھنے پر آپ دے رہے تھے۔
اور تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بدل ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ بھی قرآن کریم پڑھا کریں تو اس میں کیا ہو، اجرت نہ لے، کوئی بھی بدلہ نہیں، تبرک وغیرہ کچھ نہیں لینا۔ اور اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس میں مجبور کیا جاتا ہے، جیسے کہ جو ہے بہن تسنیم فاطمہ بہن، ان کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن یہ کہیں قرآن خوانی میں چلی گئی اور انہوں نے ایک پارہ پڑھ، اب ایک پارہ پڑھنے کے بعد قرآن خوانی کروانے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنا ہے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، اس لیے وہ کیا کہیں گے، نہیں نہیں ایک اور پڑھ دیجیے۔ اب یہ تسنیم بہن کہیں گے میرے پاس وقت نہیں، وہ اتنا اصرار کریں گی کہ ان کو بیٹھنا پڑے گا، بے دلی سے قرآن کریم پڑھنا پڑے گا۔ یہ سب جو ہے اسی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو بڑے لوگ ہیں، یقیناً بڑے لوگوں کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بچے آ رہے ہیں، بچے آئے قرآن خوانی نے کر لی اور کیا ہوا، وہ چلے گئے، کیا انہوں نے یہ نیت کری کہ اے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا یا بزرگان دین کو پہنچا؟ انہوں نے تو نیت کری نہیں، آپ کا انہوں نے ناشتہ کیا اور چلے گئے، ثواب بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ثواب تو جب آتا جب آپ یا تو وہ بچے دعا کرتے تھے کہ یا یہ کہہ دیتے کہ جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ جس کو چاہے بخش دیں، تو یہ تو ممکن ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ مروجہ قرآن خوانی کا، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن خوانی کی جاتی ہے وہ یہ چاہتے کہ میرے گھر پر ہی آ کے پڑھیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم تمہارے گھر نہیں آ پائیں گے، ہمیں آپ یہ بتا دو کون سا پارہ پڑھنا ہے، ہم وہ پڑھ لیں گے، تو کہتے ہیں فائدہ کیا؟ یعنی قرآن کریم کو ایک جگہ اجتماع کو لازمی سمجھنا۔ پھر یہ کہ جس گھر میں قرآن خوانی کا نظم ہوتا ہے وہاں اس گھر کے مرد جو ہے بالکل کھلے عام ان کو چھوٹ ہوتی ہے، ارے بھائی ان گھر کے مردوں کے لیے انہی کی بہن بیٹیاں تو محرم ہے، وہ دوسروں کے لیے تو جو قرآن خوانی میں آئی بہنیں ہیں ان کے لیے تو غیر محرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر کہیں تبرک نہ ملے تو کوئی بھی پڑھنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پر کوئی تبرک نہیں ملے گا، کوئی مٹھائی نہیں ملے گی، کوئی کچھ نہیں ملے گا، تو پڑھنے والے آئیں گے نہیں؟ آئیں گے بھی تو ایک آدھ پارہ پڑھیں گے، 2-3 پارے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے، جو جلدی جلدی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کا حکم یہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ یقین جانیے کہ 4-5 پارے اتنی تیزی کے ساتھ ختم کیے جاتے ہیں، پارا اٹھایا اور یوں انہوں نے شروع کر دیا اور اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، یوں پیج پہ پیج پیج پہ پیج پلٹ رہے، پیج پہ پیج۔ پھر اس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ کسی کا پارا جلدی نہیں ہو رہا تو وہ آہستہ آہستہ پڑھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دوسرا پارا بھی تھما دیا جائے، اس لیے وہ بہت آہستہ آہستہ پڑھتی نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یا اسی طریقے سے جو آہستہ پڑھ پاتے ہیں تو ان کو ایک ہی کیا بلا وجہ ان پر تانا تشنی ہو جاتی ہے، تم بڑی بہن آہستہ پڑھتی ہو، تم سے ایک ہی پارا پڑھا۔ یا پھر اس کا وہ پارا بھی پورا نہیں ہوتا تو اس میں دوسری بہن کہتی ہے اچھا میں پڑھ رہا ہوں، اب ایک پیج وہ پڑھ رہی ہے ایک پیج وہ پڑھ رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کبھی کبھی معنی بدل جاتے، کیونکہ جس پیج کو ایک بہن پڑھ رہی ہے اس میں یوسف علیہ السلام کو مثلا فور ایگزامپل کنویں میں ان کے بھائی نے ڈال دیا اور وہاں پر کیا ہے مسافروں نے اس کو اٹھا لیا، وہ الگ پیج پڑھ رہی ہے جس میں مسافروں کے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا واقعہ ہے، تو اس میں جو ہے یہ خرابی آتی ہے۔ بہرحال قرآن خوانی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی خوشی سے جتنا چاہیں پڑھنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص وقت کر دیا جائے، بلکہ ایصال ثواب، قرآن خوانی ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں جو اجرت لیتے ہیں، اب آپ یہ کہیں گے کہ مسجد اور مدرسے والے بھیجتے کیوں ہیں، بلکہ یہ تو رسیدیں کٹواتے ہیں۔ یقیناً یہ جو ہے ان کی کوتاہی ہے اور وہ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف میرے پاس کوئی آتا ہے، میرے پاس الحمدللہ مسجد میں، مدرسہ تو نہیں مکتب ہے، 280 بچے پڑھ، مولویت کے بھی ہیں، حفظ کے بھی ہیں اور ناظرے کے بھی ہیں، میرے علاوہ
میرے 5 جو شاگرد ہیں وہ ایز اے ٹیچر یہاں پڑھاتے بھی ہیں، میں خود بھی مولویت والوں کو پڑھاتا ہوں۔ تو میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں دیکھو آپ کو ایصال ثواب کرانا ہے، قرآن کریم پڑھوانا ہے، آپ جو ہے بس مجھے بتا دیں کس کو بخشنا ہے۔ یہ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھیں گے تو میں آدھے گھنٹے پہلے ان کے سبق ابق سے فارغ ہو کر ان کو کہوں گا کہ یہ قرآن کریم پڑھیں، اور یہ میں ان کی نگرانی کروں گا، اور یہ میرے سامنے یقیناً بالکل صحیح پڑھے گا۔ اور یہ 30 ہے یا 3 کو ہو جائیں یا 2 ہو جائیں یا 4 قرآن ہو جائیں، میں آپ کے بخشوا دوں گا، اور آپ کو پیسے ویسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ بتا دیجیے گا۔ تو وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو یہ کہ چاہتے ہیں کہ قرآن خوانی تو جب ہی ہوگی جب بچے ہمارے یہاں آئیں گے، پھر وہ آمادہ نہیں ہوتے، بچے چلے جاتے، میں بھی بھیج دیتا ہوں لیکن پیسے ویسے نہیں لیتا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بچے وہاں جاتے پھر پڑھتے نہیں، دن بھر پڑھنا پڑھنا ان کا کام، وہ میرے سامنے تو ڈنڈے کی وجہ سے پڑھ رہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، تو پھر وہ پارا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں، باتیں کرتے۔ آپ کتنے بھی گھڑی سے ٹائم دیکھ لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، وہ جلدی جلدی یا تو پیش پڑھتے ہیں یا اس طرح سے کرتے، اور وہ کیسے پڑھ لیں؟ ان کی ناک میں بریانی اور قورمے کی خوشبو جا رہی ہے، اور ادھر قرآن دے دیا ہے۔ اب وہ بچے ہیں، بچوں کی عادت ہی ہوتی ہے، کبھی وہ جھانک رہے ہیں کیا تیار ہو رہا ہے، کہاں کچوڑیاں آ گئیں، ہاں اب سموسے آ گئے، اب یہ آ گئے، تو سارا ذہن ان کا ناشتے تبرک کی طرف ہوتا ہے، قرآن کی طرف ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ سے وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی انہوں نے پارے 2 پارے 1 آدھ قرآن کیا، اس کے بعد وہ جو ہے بچے وہاں سے آ گئے، یا تو اس میں کوئی بڑا ہوتا تو دعا کرا دیتا تو یقیناً وہ ایصال ثواب ہو جاتا۔ پوچھ لیا جاتا ہے کس کے نام کا کرنا ہے، کہ شہدائے کربلا کے نام کا کرنا، لہذا وہ ثواب پہنچا دیتے ہیں، اللہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کو معاف فرما، پھر اس کا جو ثواب ہمیں ملا ہے اس ثواب کو تمام بزرگان دین، اولیاء اکرام، تابعین، صحابہ اور انبیاء، اور خاص طور پر شہدائے کربلا اہل بیت کو پہنچا، وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر جہاں پر اس طریقے سے قرآن خوانی کے بعد دعا کا نظم نہیں ہوتا، تو جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا ہے انہوں نے تو ثواب کی نیت کی نہیں، پڑھا انہوں نے، ثواب ان کو ملا ہے، انہوں نے تو ثواب کسی کو پہنچایا ہی نہیں، نہ ان کے اندر سمجھداری ہے۔ تو وہ آپ کا ناشتہ بھی کھا گئے، تبرک بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، وہیں کا وہی معاملہ رہا۔ تو میرا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ قرآن خوانی اپنے طور پر گھر میں رہتے ہوئے پڑھنا چاہیے، 2 پارے 4 پارے۔ پھر معلوم میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ پارے بانٹ کے آتے ہیں گھروں میں، امی ہم سے کہتی تھی بچپن میں کہ ندیم تم جو ہے 4 پارے پڑھ دو، میں کہا امی میرے پاس قرآن کی تو پارے ہی پڑھنا ہے مجھے، وہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے پڑھانے سے فائدہ کیا ہوا؟ میں کہا آپ کو اگر پارے نہیں پڑھنا ہوا کرے تو لیتی کیوں آپ، کہ وہ لوگ دے جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پڑھے ہوئے زیادہ ہیں اس لیے آپ 4 لے لو، آپ 10 لے لو۔ اب پڑھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ تھوڑا کہ بھائی اپنے سارا کام چھوڑ چھاڑ کے ہم یہی پر کریں، یہ زبردستیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر آپس میں ایک بہن کہتے ہیں تم پڑھ دو، وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، امی بیٹیوں پہ ڈالتی ہیں، بیٹیاں امی پہ ڈالتی ہیں، اور یہ جو ہے ایسا بوجھ کی طرح سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ تو یہ جب تو پورا تاثر اور پوری خرابی اسی بات سے آئی ہے کہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے پورا قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، یہ سب سے مین برائی ہے۔ یہ سمجھ لیے ایصال ثواب کے لیے پورا قرآن کریم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے مخصوص کوئی بھی ایصال ثواب کا دن طے کر لینا، یہ بھی شریعت پر زیادتی ہے۔ ابھی جو ہے ایک بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہے، میں آج ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بتانے لگے کہ مفتی صاحب قریب 8,000 روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ 1 محرم سے 10 محرم تک اتنے قرآن خوانی کے کانٹریکٹ ملتے ہیں، میں نے 500 روپے 1,000 روپے میں نے لگا رکھے ہیں کہ آپ کو بچوں کو ناشتہ کرانا ہوگا، ان کو تبرک دینا ہوگا، اور 500 روپے کی رسید کٹانی، یعنی 8-10 ہزار روپے وہ بھی اتنے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ مولانا ہے، لوگ ایسے ہیں تو عام کیسے؟ بھائی یہ مولانا کے لوگ ہیں کیسے؟ ہمارے زمانے کے مولانا ہیں تو ہمارے ہی جیسے ہوں گے، کیونکہ ہم مدرسوں میں کیا دیتے ہیں؟ اولاً تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ
اور ہمارے کاروبار کیسے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز دیتے ہیں، مدد کرتے، تو بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے مالوں کا کیا حال ہے، ہمارے کاروباروں کا کیا حال ہے، کیسی آمدنی ہے۔ پھر یہ جو کھاتے ہیں، یہ زکوٰۃ جو ہے میل کچیل ہوتی ہے، جیسا یہ کھائیں گے ویسے یہ بنیں گے، لہذا ان کے جہاں ان کی کمی کوتاہی ہے وہاں پر سب سے بڑی ہماری بھی کمی کوتاہی۔ ہم نے دین کو سیکھا ہی۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے 8-10 ہزار روپے کے آمدنی ہو جاتی ہے، وہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ حقیقت میں اس کے لیے مجبور تو ہم نے کیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین شہدائے کربلا کے لیے قرآن خوانی کروا دیں گے تو جو ہے ہمارا جو ہے حق ادا کر دے، اور یہ بہت بڑا اس میں کمی چل رہی ہے۔ حالانکہ یقیناً جو قرآن خوانی شہدائے کربلا کے لیے کرائے گا وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوں سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے اہل اسلام کو جینے اور رائے حق دکھانے اور رائے حق پر قربان ہو جانے کا سبق دیا۔ لیکن آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو کہ صرف شہادت کو بیان کیا جاتا ہے اور شہادت کو سنا جاتا ہے یا قرآن خوانی کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہماری زندگیوں کے لیے بہت کچھ سبق ملتا ہے، لیکن آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کے اخلاق، ان سب پہلوؤں پر ہمیں کبھی نہ تو جاننے کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم جو ہیں حسینی کردار کو سنتے ہیں، حسینی واقعات کو سنتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم حسینی بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی بے دردی کے ساتھ یہ شہادت کا واقعہ ہوا، لیکن یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ صرف شہادت کو بیان کر لینا، صرف شہادت کو سن لینا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف اور آپ کی سیرت و کردار کو کی بات نہ کرنا، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے حسینیت کو صرف بیان کرنا اور سننا جانتے ہیں، اپنانا نہیں چاہتے؟ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے واقعات کو بیان کرنا اور سننا تو چاہتے ہیں، لیکن اپنانا نہیں چاہتے۔ اس جو ہے حسینی کردار کیا ہے، جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی زندگیوں کے بہت سارے پہلوؤں پر اگر نظر ڈالتے ہیں ہم اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کی اپنی لائف میں غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے سچے حسینی ہیں اور اپنے دعوے حسینی میں ہم کس قدر سچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کس قدر تھی؟ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ بخشے بخشائے تھے، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، جنت کے پھول تھے، لیکن پھر بھی فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 25 حج کیے، جن میں اکثر جو ہے پیدل تھے، اور پیدل ہم یہ سمجھتے ہیں مکہ مدینہ ہمارے تصور میں رہتا قریب قریب ہوں گے، نہیں، 5-7 گھنٹے کا فاصلہ ہے اور جو ہے بہت دوری پر واقع ہے، اس میں اکثر حج پیدل کیے۔ رات کے پہلے حصے میں دونوں بھائی، حضرت حسن بڑے تھے تو رات کے پہلے حصے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت فرماتے تھے، اور آخری حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے،
اور آپ کی عبادت کی یہ عادت مبارکہ شہادت تک برابر جاری رہی ہے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں آخری رات یعنی 9 تاریخ کی جو رات ہوتی، 10 تاریخ کی رات سوری، تو وہ آخری رات آپ ساری رات عبادت میں مصروف رہے، ایک پلک نہیں جھپکا تھا آپ نے، اور بہت عبادت میں مشغول رہے، اتنے کٹھن حالات میں بھی نوافل، تلاوت، ذکر اور دعا مانگتے رہے۔ آج ہمارے کیا ہے، ہمارے اوپر چھوٹی موٹی پریشانی آتی تو سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ اللہ کے حکم چھوٹتے، نماز چھوٹتی، اور اتنے کٹھن حالات میں دشمنوں کے نرغے میں تھے، لیکن فرض نماز تو دور، نفل اللہ کے سامنے رونا اور دعائیں مانگنا انتہائی انکساری کے ساتھ، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب بستر پر جاتے تو سورہ ملک پڑھتے تھے، اور آپ کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت پر پختگی کا سبق ملتا ہے، کہ ہمیں ایک عبادت پر جو ہے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے کیسے بھی حالات۔ اسی طریقے سے اتنی تواضع اور انکساری تھی، باوجود ہے کہ آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان، آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن تواضع اور جھکاؤ، طبیعت میں نرمی اتنی تھی۔ آج جو سید ہو جاتے ہیں، اگر حقیقت میں سید ہے تو وہ ہمارے سر کے تاج، لیکن ان کا بھی مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سمجھتے کہ میں سید ہوں، بعد باقی تو سب کچھ ہے اور میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سا عہدہ مل جائے، ذرا سا رتبہ مل جائے، ذرا سا جو ہے حسب و نسب ہو جائے تو ہمارے آسمان پر ہمارے پر لگ جاتے ہیں، اور ہم آسمان پر رہتے اور اپنے سے نیچے والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تواضع والے تھے، ان کی اتنی انکساری تھی کہ تکبر تو چھو کے بھی نہیں گزرا تھا۔ اور کیوں چھو کر گزرتا ہے؟ کیونکہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور تواضع اللہ کے قریب تو ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خاندان نبوت کی یہ چشم و چراغ ساری زندگی تواضع کے ساتھ گزاری۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے راستے میں آپ کو ملے، اور جو اس وقت کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عرض کیا، اے اولاد رسول، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیجیے گا۔ آپ سواری سے اترے، ان کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھے اور کھانے لگے، اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ پھر ان سے کہا میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اور آپ اب میری بھی دعوت قبول فرمائیں۔ کچھ دیر بعد ان کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی شان کے مطابق ان کو دعوت دی۔ اس سے تواضع کا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو بندی ہوں اللہ کی، میں تو بندہ ہوں اللہ کا، مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، اور جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، میں کس پر فخر کروں؟ میرا تو آغاز، میری ابتدا اور انتہا مٹی ہے، اور مٹی نیچے رہتی ہے، کبھی اونتی نہیں ہے، کبھی تکبر نہیں کرتی ہے۔ معاف کرنے کا عالم کتنا تھا، اللہ اکبر۔ اس پہلو میں تو ہم اپنی خاندانی دشمنیوں کو بلا سکتے ہیں، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، باہمی آپسی رنجشیں صرف افراد نہیں بلکہ خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جبکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے سماج میں محبتیں جنم لیتی ہیں، محبتیں قائم رہتی ہیں، رشتہ داریاں باقی رہتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جس گھرانے میں ہوئی وہ علم، ادب، تہذیب کا گھرانہ تھا۔ اور ایک بار آپ کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بیٹے محمد بن حنفیہ، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت علی کہا کرتے تھے کہ فاطمہ تو وہ پھول ہیں جو مرجھا گئی ہیں لیکن خوشبو ابھی بھی باقی ہے، خوشبو ابھی بھی باقی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ